زمانہ ہماری حد پہ یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے. اسے اٹھا لو. کتنوں کو اٹھاؤ گے؟ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب عوام نکلتی ہے, جب یہ عوام میں جاتے ہیں, جب انہیں عوام کے اندر بھیجے گئے اپنے بندے رپورٹیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عوام کی نبض کیا ہے, عوام کی پلس کیا ہے, آج بھی جائے گی رپورٹ, تو شاید حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے. ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے؟ کتنوں کو نکالو گے؟ کتنوں کو گرفتار کرو گے؟ کتنوں کو ننگا کرو گے؟ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اور کتنوں کو ننگا کر لو گے؟ یہ ننگا کرنے کا شوق پیدا کیوں ہوا ہے؟ یہ ننگا کرنے کا شوق اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ ننگا کرنے والے اس وقت 22 کروڑ کے سامنے برے طریقے سے ننگے ہو چکے ہیں, اور اب وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے بند کمروں میں لوگوں کو ننگا کرتے ہیں. لیکن وہ اس چیز سے نہیں بھاگ سکتے کہ اب وہ ننگے ہو چکے ہیں, اب یہ عوام انہیں نہیں چھوڑے گی. خدا را اس عوام کی پیشنس کو ٹیسٹ مت کیجئے. خدا را زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیے. کتنوں کو دھمکیاں دو گے؟ یہاں پہ کتنے ایک صحافی جنہیں آج بھی تم نے آنے سے روکا, جنہیں آج بھی آنے سے تم نے دھمکیاں دیں. اور جہاں تک بات ہے نا, ابھی یہاں پہ جہانگیر بات کر رہے تھے کہ یوٹیوبر مت کہیں انہیں. میں اختلاف کرتا ہوں جہانگیر کی بات سے, کیونکہ اگر یہ گھسے پٹے صحافی, یہ نام نہاد صحافی ہیں, تو میں صحافی نہیں ہوں. عوام کی بات کرنا اگر یوٹیوبر ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے. ذرا نکلے ہو تو صحیح عوام میں, جو اپنے آپ کو مبینہ طور پہ, انہیں میں مبینہ صحافی کہا کرتا ہوں. صحافی اس ٹرم کو سمجھ رہے ہوں گے مبینہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ مبینہ صحافی ہیں, اور یقین مانیں کہ اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے. ذرا دیکھو عوام کسے سنتی ہے. اور آپ ابھی, بلکہ میں یہاں پہ, یہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑا محنتی لڑکا ہے طیب گوندل, اس کے ساتھ جو کوریج کے دوران ہوا, اور یہ سب کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے, اس پہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کی گئی, اس کا موبائل فون توڑ دیا گیا, اس پہ تشدد کیا گیا, یہ بھی ڈٹ گیا ہے. یہ بھی ٹکر کا آدمی ہے, اور سب ڈٹ جائیں گے کیونکہ آپ ڈر نکال رہے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے فیصل تارڑ جو ہے اس کے ذہن میں گرفتار ہونے کا ڈر ہو, یہاں پہ کھڑے رانا عزیر کے ذہن میں ننگے ہونے کا ڈر ہو. کر لو گے, کر سکتے ہیں, ہم کیا کر لیں گے. لیکن جب ننگا کر لو گے, جب گرفتار کر لو گے, اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ سوچا ہے؟ ان کا تو ڈر نکل جائے گا, ان کا تو جھاکا اتر جائے گا. کہاں تک جاؤ گے؟ کیا کچھ کر لو گے؟ اور صرف ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا, لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا. ارشد شریف کو مار کر بھی یہ اسی لیے ہار گئے ہیں. یہ ارشد شریف کو مار تو سکتے ہیں اور مار دیا, لیکن ارشد شریف کو شکست نہیں دے سکے. ارشد شریف was killed, he was not defeated. ارشد شریف ہارا نہیں تھا, ارشد شریف جیت گیا تھا. ارشد شریف کی آنکھوں میں تمہیں ڈر نہیں ملا, اور اس کی آنکھوں کی بے خوفی ارشد شریف کے قاتلوں کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. اور وہ جو ان سب کا ڈر نکال کے گیا ہے, یہ سب ارشد شریف ہیں, یہ سب ارشد شریف کا پیغام آگے لے کر جائیں گے, یہ سب ارشد شریف کی بات کریں گے. کتنوں کو مار لو گے؟ مار لو سب کو, ان سب کو مار دو گے اور آئیں گے. اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یاد رکھو کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے. اور جس طرح وہ ایک نظم بھی ہے, اسی کے ساتھ اختتام کروں گا. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی, کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں, سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اور وہ دن گیا حضور والا, سر جناب, وہ دن گیا کہ جب ہر ستم کو
अदाए महबूब समझ के चुप थे। वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूने सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। खुदारा इस चीज से बच जाएं, इस मुल्क को बचा लें, क्योंकि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। मेरा ये वादा है आपसे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरा ये वादा है आपसे कि इन्होंने अगर हमें अपने अकूबत खानों में पकड़ के तशद्दुद भी किया तो हर तशद्दुद और हर ज़र्ब पे भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इंशाअल्लाह। और ये नारा, ये सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर हमें मजबूर करता है, जो मेरे इस मुल्क के हर गद्दार के सामने आहनी दीवार बनने का मुझे सबक देता है, ये सॉफ्टवेयर किसी का बाप भी अपडेट नहीं कर सकता। और जो हमारी हुब्बुल वतनी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं, उनका अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। डरो उस वक्त से जब अवाम इस हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए पेचकस हाथ में उठा ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सिर्फ एक ज़ुबैर सामने रहें, बाकी सारे अपने कैमरे क्लोज करके इस तरफ पीछे आएँ, ताकि इज़हार यकजहती सब की तरफ से हो जाए, सब की तरफ से।